جو سب سے اہم بات وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. یہ بڑا اہم چیز ضروری ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے. پورے 11 مہینے انسان اگر کوئی گناہ کر لے نا تو اس کے پاس بڑا سادہ سا بہانہ ہے. بس شیطان نے بھڑکا دیا تھا، ہو گیا گناہ. شیطان کی باتوں میں آ گئے، شیطان کے وسوسوں میں آ گئے تو گناہ کر دیے. نماز رہ گئی، بس شیطان نے نہیں پڑھنے دی ہوگی. یہ کام رہ گیا، بس شیطان نے نہیں کرنے، گناہ کر لیا، شیطان کی وجہ سے ہو گیا. اللہ نے یہ جو ہمارا بہانہ ہے نا 11 مہینوں کا، رمضان کے اندر یہ بہانہ ختم کر دیا ہے کہ لو بھائی، جس شیطان کا تم بہانہ لگا رہے تھے نا پورے 11 مہینے، اب وہ تمہارا بہانہ نہیں رہا. اب متقی بن کے دکھاؤ، اب گناہ چھوڑ کے دکھاؤ، اب جھوٹ بولنا چھوڑ کے دکھاؤ، اب غیبت کرنا ترک کر کے دکھاؤ، اب دشمنی کرنا، لوگوں کے نقصان کرنا بند کر کے دکھاؤ، اب بے ایمانی کرنا بند کر کے دکھاؤ، اب فراڈ بند کر کے دکھاؤ، اب چوری کرنا روک کے دکھاؤ. تو یہ پورا مہینہ ہمارے پاس اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ تم میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا ویسے ہی جھوٹ بولتے جا رہے ہو، ویسے لوگوں کی غیبت کرتے جا رہے ہو، ویسے ہی گناہ کرتے جا رہے ہو، ویسے ہی بے ایمانیاں ملاوٹ کرتے جا رہے ہو، فراڈ کرتے جا رہے ہو، چوریاں کرتے جا رہے ہو، کرپشن کرتے جا رہے ہو، رشوت لیتے جا رہے ہو. ہر وہ گناہ جو گناہ ہے اگر رمضان میں لوگ ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو اصل میں یہ میسج دیا کہ جو تم خواہ مخواہ پورا سال شیطان کا بہانہ لگاتے رہتے ہو، شیطان کا بہانہ نہیں ہے. کام تم نے خود کرنا ہوتا ڈال شیطان پہ دیتے ہو. وہ مومن ہی کیا، شیطان نے پتہ کیا رب کو چیلنج دیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے نیک بندے ہوں گے. شیطان نے بھی آپ کو نیک بندے کی تعریف بتا دی ہے کیا ہوتی ہے. جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. تو شیطان نے یا شیطان کو تو مارو گولی. جو قرآن نے ہمیں نیک بندے کی تعریف بتائی ہے نا، نیک بندے کی تعریف یہ ہے جس پہ شیطان کا بس نہ چلے. اور جس پہ شیطان کا بس چل جائے وہ کہاں کا نیک ہوا بھائی. یعنی انسان اگر یہ کہہ دے شیطان کی باتوں میں آ گیا ہوگا، شیطانی وسوسہ آ گیا ہوگا دل میں، اس لیے نیکی نہیں کر سکا یا اس لیے گناہ کر سکا یا گناہ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان نیک نہیں ہے. تو نیک آدمی کی ایک ہی علامت قرآن نے بتائی ہے کہ وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا. چلو 11 سال اگر آپ آ بھی جاتے ہیں نا تو اب رمضان میں شیطانوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، اب نیک بن کے دکھاؤ ذرا. تو اگر انسان رمضان میں بھی نیک نہ بن سکے، اور اس کا ہرگز مطلب نہیں رمضان میں تو نیک بن جائے اور رمضان کے بعد پھر وہی گناہ شروع کر دے، یہ نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ مذاق نہیں ہے. یعنی اللہ نے یہ مذاق سمجھا ہوا کہ رمضان میں نیک بن جاؤ بعد میں پھر گناہ شروع کر دو. اللہ ہر چیز کو جاننے والا، آپ کے نیت کو بھی جاننے والا ہے. اچھا یار چلو رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یار جھوٹ نہیں بولنا ذرا رمضان ہے، اور نہیں یار میں نے ذرا نا دودھ میں پانی نہیں ملانا رمضان کا مہینہ، بعد میں دیکھیں گے. بعد میں کیا دیکھیں گے؟ بعد میں اللہ نہیں ہے؟ بعد میں یہ کرامن کاتبین آپ کے اعمال نہیں لکھیں گے؟ بعد میں گناہ نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ شیطان کا بہانہ جو تھا ہمارا، اللہ نے رمضان کے اندر بالکل ختم کر دیا. کوئی شیطان نہیں ہے. اب بن کے دکھاؤ نیک. اب ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں. رمضان ہمارے لیے پوری پریکٹس ہے، پورا مہینہ پریکٹس کر کے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور احتساباً محتسباً اپنا احتساب کریں. احتساب کرنے کے بعد اللہ سے امید لگائیں، اور پھر یہ جو قیام اللیل ہے، صوم النہار ہے، شوق کے ساتھ اس کو ادا کریں تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا. اگر جنتی میں بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، اگر جنتی بننا ہے تو پہلے جنتی بن کے دکھاؤ. یعنی جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے قابل تو بنو. کسی نے بننا ہو نا لیڈر، تو پھر لیڈر بننا پڑتا ہے، یعنی لیڈر والے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے پڑتے ہیں. کسی نے غنی بننا ہو تو پہلے غنی بننا پڑتا ہے، سخی بننا پڑتا ہے. اسی طرح کسی نے جنت میں جانا ہے تو پہلے جنتی بن کے دکھاؤ. پہلے دنیا کے اندر اپنے جنتیوں والے کام تو کرو.
ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ روزے رکھ لوں، رمضان آئے اور میری بخشش ہو جائے، تو بخشش والے پہلے کام تو کریں۔ اللہ سے امید ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ ہمیں اس صبر کی، اس احتساب کی اور اس تقوی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس رمضان کی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور آئندہ زندگی کے اندر یاد رکھ لیں، آئندہ زندگی کے اندر یاد رکھ لیں کہ اپنے آپ کو توبہ کر لیں، یہ شیطان کا بہانہ ختم کر دیں۔ وہ مومن ہی کیا جس پہ شیطان غالب آ گیا، مومن تو کوئی نہ ٹھہرا، اس نے رب کا بھرم تو کوئی نہ رکھا۔ پھر شیطان نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ الا عبادک منہم المخلصین، کہ یا اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ اگر ہمارے اوپر شیطان کا بس چل جائے، اس کا مطلب ہم رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تو ہم نے رب کے ساتھ مخلص بننا ہے۔ یہ اپنا اس رمضان کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہم نے رب کے ساتھ مخلص بننا ہے۔ بس کس طرح بننا ہے؟ اپنی عبادت کو رب کے لیے خالص کرنا ہے، اپنی نفلی عبادت کو، فرضی عبادت کو، اپنے صدقہ و خیرات کو، ہر چیز کو، دین کو، اپنے ہر عمل کو رب کے لیے خالص کر لیں، آپ دین کے لیے مخلص ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔